بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو ان کا لکڑی کا بت اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ بت کہاں چلا گیا۔ اس بت کو انہوں نے بنایا بھی خود تھا۔ بتوں کی پوجا کے بہت شوقین تھے۔ صبح و شام بہت باقاعدگی سے اس کی پوجا کرتے تھے۔ بت کو خوب بنا سنوار کر رکھتے تھے۔ ان حالات میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے لگے، لیکن یہ اپنی بت پرستی میں ڈوبے رہے۔ ان کے بیٹے کا نام معاذ تھا۔ وہ خوش قسمتی سے اسلام کی تعلیم سے فوراً ہی متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بت پرستی سے باز نہ آئے۔ آخر انہوں نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک دلچسپ ترکیب سوچی۔ رات کے وقت بت کو اٹھا کر باہر لے آئے اور گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینک دیا۔ انہوں نے بت کو پہلے تو گھر میں تلاش کیا، پھر گھر سے باہر نکل کر تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے وہ گندگی کے ڈھیر پر پہنچ گئے۔ وہاں انہیں اپنا بت گندگی میں لتھڑا نظر آیا۔ بہت غصے ہوئے، چیخے چلائے، بت کو اٹھا کر گھر لائے، اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ دوسرے دن اٹھے تو بت پھر غائب تھا۔ اب تو بہت سٹپٹائے، باہر جا کر دیکھا، بت پھر گندگی میں پڑا تھا۔ جب روز ایسا ہونے لگا تو تنگ آ کر بت کی گردن میں تلوار لٹکا دی اور بولے، مجھے تو معلوم نہیں تیرے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اب یہ تلوار تیرے پاس ہے، اپنا بچاؤ اس کے ذریعے خود کرنا۔ لڑکوں نے بت کی گردن میں تلوار لٹکی دیکھی تو بہت ہنسے۔ اس بار انہوں نے بت کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ رسی سے باندھا اور بنو سلمہ کے ایک کنویں میں لٹکا دیا۔ اس میں وہ لوگ نجاست پھینکتے تھے۔ صبح انہوں نے پھر بت کو غائب پایا، تلوار بھی غائب تھی۔ جب انہیں اپنا بت مردہ کتے کے ساتھ لٹکا نظر آیا تو گویا عقل آ گئی۔ بت سے بیزار ہو گئے، جان گئے یہ تو اس قدر بے بس ہے کہ مردہ کتے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ بس اسی وقت بت پرستی سے نفرت محسوس کی۔ ایسے میں ایک مسلمان کا کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ انہیں پریشان دیکھ کر اس نے پوچھ لیا، کیا ہوا امر؟ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر بولے، تو لعنت بھیجو اس بت پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس مسلمان کے جملے نے گرم لوہے پر چوٹ کا کام کیا۔ اسی وقت اسلام لے آئے۔ یہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ خزرج کی شاخ بنو سلمہ کے رئیس تھے۔ اپنے خاندان کے بت خانے کے متولی بھی رہے تھے۔ ہدایت پانے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزندوں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور بہت بہادری سے لڑے۔ اس لڑائی میں ابو جہل کو جن 2 بچوں نے قتل کیا، ان میں سے ایک کا نام معاذ تھا۔ یہ عمرو ہی کے بیٹے تھے۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ خود غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی اور تھے بھی بوڑھے۔ 3 ہجری میں احد کے موقع پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہ رہ سکے، جنگ میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے 4 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چاروں بھائی لڑائی میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے والد بوڑھے ہیں، پھر ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑا پن ہے، لیکن وہ لڑائی میں شرکت پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے انہیں سمجھایا ہوتا۔ اس پر وہ بولے، یا رسول اللہ، ہم نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر انہیں ذرا میرے پاس لے آؤ۔ چاروں گھر گئے اور اپنے والد حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لے آئے۔
وہ لنگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عمر، میں نے سنا ہے تم بھی ہمارے ساتھ لڑائی میں جانا چاہتے ہو۔ تمہارا جذبہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، لیکن تمہاری عمر لڑائی کی نہیں، اور پھر تم ایک ٹانگ سے معذور بھی ہو، اس لیے تم جہاد پر نہیں جا سکتے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر وہ فوراً بولے، یا رسول اللہ، یہ لڑکے بھی مجھے جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اگر میں لڑائی میں مارا گیا تو اس پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے لیے مجھے ساتھ جانے کی اجازت عطا کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے بیٹوں سے فرمایا، اب انہیں نہ روکو، شاید ان کی قسمت میں شہادت ہی لکھی ہے۔ آپ کی طرف سے اجازت ملنے پر یہ خوشی خوشی گھر لوٹے، ہتھیار سنبھالے اور میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کی اس لڑائی میں جب مسلمانوں کی ایک غلطی سے لڑائی کا پانسا پلٹا اور مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے خلاد کو ساتھ لیے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ دونوں ثابت قدمی سے لڑے اور لڑتے لڑتے آخر کار شہید ہو گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے غلام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ مشرکین کے پسپا ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے میدان کا چکر لگایا۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک اور خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر فرمایا، اللہ کے بندے جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے۔ عمرو بھی ایسے ہی بندوں میں شمار ہیں، میں انہیں جنت میں لنگڑے پاؤں سے چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس لڑائی میں حضرت عمرو کے برادر نسبتی یعنی ان کی اہلیہ ہند کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شہادت پائی تھی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر، بیٹے اور بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیریت سے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ سلامت ہیں تو تمام مصیبتیں آسان ہیں۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ اونٹ لے کر آئی تھیں، اس پر اپنے شوہر، بھائی اور فرزند کی لاشیں لاد کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان احد کی طرف آتی نظر آئیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی تو انہوں نے جواب میں فرمایا، اونٹ پر لادے ہوئے یہ لاشیں میرے شوہر، بھائی اور فرزند کی ہیں، انہوں نے اس لڑائی میں شہادت پائی ہے۔ اسی وقت اونٹ بیٹھ گیا، انہوں نے بہت مشکل سے اٹھایا، لیکن اونٹ نے مدینہ کی طرف ایک قدم نہ اٹھایا۔ ام المومنین بولیں، شاید وزن زیادہ ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی نہیں، اس پر تو اس سے زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ انہوں نے اونٹ کا رخ احد کے میدان کی طرف کیا تو وہ فوراً چل پڑا۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہیں اونٹ کے بارے میں بتایا۔ آپ نے پوچھا، کیا انہوں نے چلتے وقت کچھ کہا تھا؟ اس پر ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، جی ہاں، انہوں نے چلتے وقت دعا کی تھی، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا، مجھے میرے اہل و عیال میں واپس نہ لانا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیں۔ عمرو بن جموح ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد ان تینوں کو احد کے شہیدوں کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اور تمام صحابہ نے ان کے لیے دعا کی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور مسلمان کی حیثیت سے صرف 3 سال زندہ رہے، اس کے باوجود وہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت سادہ مزاج اور سخی تھے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ، ہمارا سردار جد بن قیس ہے اور وہ ایک بخیل آدمی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیلی سے بدتر تو کوئی بات نہیں، آج سے تمہارے سردار عمر بن جموح ہیں۔ اس روز وہ بنو سلمہ کے رئیس بن گئے۔ لوگ انہیں سید الانصار کہنے لگے۔ بنو سلمہ کو ان کے سردار بننے پر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔